اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چپ کھڑا ہوا ہوں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سامعین محترم، نظریہ ارتقاء پر بات کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم ارتقاء کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ ارتقاء نام ہے کسی بھی نوع یعنی سپیشیز کی خصوصیات میں بتدریج تبدیلی کے ایک ایسے عمل کا جو جانوروں، پودوں یا حشرات میں کئی نسلوں تک جاری رہنے کے بعد کچھ اس طرح کی تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے جو نئی سپیشیز کے وجود میں آنے کی راہ ہموار کر دے۔ اور سپیشیز جانوروں کے ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو جسمانی اور فعلیاتی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کسی بھی سپیشیز کے میل اور فیمیل ممبرز کے باہمی جنسی ملاب کے ذریعے اپنے ہی جیسے بچوں کو جنم دیتے ہیں، اور یہ بچے بڑے ہو کر اپنی ہی طرح کے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں سپیشیز کی ڈیفینیشن کی ایک اور پہلو سے وضاحت مفید ہوگی کہ کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم ہائیبرڈ کہتے ہیں، جو دو الگ الگ سپیشیز کے جنسی ملاب سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہائیبرڈ خود بچے پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ they are sterile. They don't produce eggs or sperms. مثلاً ہنی جو گھوڑے اور گدی کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے، یا میول جو گدے اور گھوڑی کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہنی اور میول دونوں ہی سپیشیز نہیں کہلا سکتی۔ گویا ہم سپیشیز صرف ان جانداروں کو کہیں گے جو جنسی ملاب سے اپنے جیسے بچے پیدا کر سکیں۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہائیبرڈ کی دو اور بھی دلچسپ امثال ہیں، جیسے لائگر جو لائن اور ٹائگرس کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ٹائگون جو ٹائگر اور لائنس کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارا موضوع نظریہ ارتقاء ہے اور اس کا جائزہ لینا ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے، لیکن مذہبی تناظر میں اس جائزے سے پہلے اگر ہم ارتقاء کا آغاز تاریخ تصور دیکھ لیں کہ تاریخ تصور ارتقاء کیا کہتی ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید چارلز ڈارون سے پہلے ارتقاء کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس موضوع پر سوچا اور لکھا، جن میں سے کچھ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مثلاً یونان کے انیکسیمینڈر اور ایمپیڈوکلس اور روم کے لیوکریشس، ان تینوں کا نظریہ ارتقاء حیات بھی جدید نظریہ ارتقاء حیات سے کچھ حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاسفر ایسے طویل اور باقاعدہ مشاہدات سے نہ گزرے ہوں جیسے چارلز ڈارون گزرا، اور اس نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد
ایک اسٹرکچرڈ انداز میں رکھی۔ اس کے بعد تصور ارتقاء حیات کا ایک نہایت اہم سنگ میل ابو عثمان عمرو بن بحر الکنانی البصری ہے، جو الجاحظ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے 1230 سال پہلے نظریہ ارتقاء پر گفتگو کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشہور کتاب الکتاب الحیوان میں اس کا حوالہ دیا۔ الجاحظ نے جانوروں کی درجہ بندی کی۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی انتخاب ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ارتقائی تبدیلی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ الجاحظ سے 150 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، ابن مسکویہ نے اپنی کتاب الفوز الاصغر میں لکھا کہ ہر جانور واقعتاً ایک غیر جانور سے پیدا ہوتا۔ اس نے کہا کہ تخلیق کا آغاز خدا نے انٹلیکٹ سے کیا، اور اس کے آگے چین آف بینگز یعنی تخلیقات کی ایک زنجیر ہے جس کا آغاز معدنیات سے ہوا، پھر نباتات اور حیوانات سے ہوتا ہوا انسان تک پہنچا۔ ابن مسکویہ کے مطابق انسان جب مزید روحانی اور نفسیاتی ارتقائی منازل طے کرے گا تو خدا کے مزید قریب ہوتا جائے گا اور اپنی سورس آف کریشن سے جا ملے گا۔ یہاں اس حوالے کا مقصد فقط یہ بتانا تھا کہ تھیوری آف ایوولوشن کا خیال کوئی نیا خیال نہیں ہے، اور یہ تصور ارتقاء حیات اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتا ہے اور بذات خود بھی ارتقاء پذیر ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ مشرق و مغرب کی ایک قابل ذکر شخصیت ابن خلدون ہے، جو اپنی مشہور و معروف کتاب مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ حیات کا آغاز معدنیات سے ہوا، اور یہ کہ معدنیات کا کمال نباتات کے آغاز اور نباتات کا کمال جانداروں کے آغاز سے منسلک ہے۔ ابن خلدون کے خیال کے مطابق جب بندر اپنے کمال کو پہنچا تو انسانوں کے زمین پر ظاہر ہونے کا آغاز ہوا۔ گویا ایک چیز کا نقطۂ کمال دوسری کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس مذکورہ بالا نظریہ ارتقاء حیات کو محمدن تھیوری آف ایوولوشن آف مین فرام لوور فارمز کہا کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ سے وابستہ تھی۔ اور ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس کے مصنف جان ولیم ڈریپر نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا کہ عیسائیت کے مذہبی پیشوا کسی بھی ایسے تصور کے خلاف تھے جو زمین پر زندگی کی ابتدا کو ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ماضی میں لے جائے۔ اسی طرح وہ محمدن تھیوری آف ایوولوشن کی یہ بات بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ انسان کا آغاز ادنا تخلیقات سے ہوا۔ گویا عیسائی مذہبی پیشوا اس تصور ارتقاء کو قبول نہیں کر سکتے تھے جس کا آغاز تاریخ اسلامی میں الجاحظ، ابن مسکویہ اور ابن خلدون نے کیا، کیونکہ وہ ان کے تصور آغاز حیات کے خلاف تھی۔ اس کے 500 سال کے بعد نام آتا ہے چارلز ڈارون کا، جس نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن یعنی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، جو کہ کچھ مصنفین کے نزدیک الجاحظ کے نظریہ ارتقاء سے مماثلت رکھتا ہے۔ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق تبدیلی کے اس عمل کے بہت سارے محرکات ہیں، لیکن 2 بڑے محرکات نیچرل سلیکشن اور جینیٹک ڈرفٹ ہیں۔ جب کسی نوع کو نیچرل سلیکشن اور جینیٹک ڈرفٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اسپیشیز ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک نئی نوع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ نیچرل سلیکشن کی وضاحت ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ اسپیشیز میں ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بدلتے ہوئے قدرتی حالات، خوراک کی عدم دستیابی، موسموں کے تغیر جیسے عوامل کی موجودگی میں ان کی بقا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سروائیو کر جاتی ہیں، اور وہ اسپیشیز جو ان نامساعد حالات میں مطابقت کرنے سے قاصر رہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ
معدوم یعنی ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جینیٹک ڈرفٹ کے بارے میں چارلز ڈارون کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جینیاتی تغیر ہے، ڈی این اے میں اتنی معمولی قسم کی میوٹیشنز ہیں، چینجز ہیں کہ یہ انتہائی معمولی اثر بھی جب مجموعی طور پر کسی سپیشیز پر اثر انداز ہوتا ہے، جب اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ ظاہر ہوتا ہے تو بعض اوقات نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہیں۔ لیکن سامعین، ہمارے لیے آج کے موضوع کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ ارتقاء کا یہ انتہائی پیچیدہ عمل جو ایک طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں کئی نئی سپیشیز وجود میں آتی ہیں اور کئی فنا ہو جاتی ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی کنٹرول، کوئی قوت کار فرما ہے؟ کیا کوئی کاسمک انٹیلیجنس ہے، کوئی رب ہے؟ تو معزز سامعین، میں آپ کو امام راغب اصفہانی کا وہ ترجمہ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے لفظ رب کا کیا۔ وہ رب کا ترجمہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر کرتے ہیں جو تخلیق کو آسان ابتدائی شکل سے شروع کرتا ہے، پھر اس کی ضروریات اور حالات کے مطابق نشو و نما میں مدد فراہم کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ آئیے اب کتاب تخلیق سے سوال کرتے ہیں، جس کا لکھنے والا دعوے دار ہے کہ یہ سارا عمل تخلیق میرے دست قدرت سے ظاہر ہوا۔ ہم سوال کرتے ہیں اس کتاب تخلیق سے کہ اس عمل ارتقاء کے پیچھے جو ایک واحد قوت کار فرما ہے، جس کا کہنا ہے کہ تخلیق کا آغاز و انجام میرے دست قدرت میں ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا، پھاڑ نکالنے والا دانے کو، اور گٹھلی کو وہی نکالتا ہے۔ اور پھر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہی ہے جو حیات کو موت سے اور موت کو حیات سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا خدا، فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو؟ معزز سامعین، ایک دلچسپ معلومات آپ کی ذہانتوں اور سماعتوں کی نظر، آپ میں سے کئی لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ مرد اور عورت دونوں میں دو ایسے کروموزوم ہوتے ہیں جن کو ہم سیکس کروموزومز کہتے ہیں۔ مرد میں وہ ایکس وائی ہے اور عورت میں ایکس ایکس ہے۔ مرد بننے کے لیے وائی کروموزوم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ایک خاتون سے ہم نے کسی لڑکی کو کلون کرنا ہو یا بنانا ہو، تخلیق کرنا ہو، تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے۔ آج کے دور میں کلوننگ سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کلوننگ سے آپ ایک عورت سے شاید مرد نہیں بنا سکتے کیونکہ she hasn't got a Y chromosome۔ اس کے برعکس ایک مرد جس کے پاس ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں، اگر اس سے 2 ایکس کروموزوم لیں تو آپ عورت جو ہے کلون کر سکتے ہیں، اور وائی کروموزوم لیں تو آپ مرد بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی یہ کتنا مشکل ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن تھیوریٹیکلی اٹس ویری پاسبل۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں اپنے بنائے ہوئے اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں، اور میں کسی وائی کروموزوم کی موجودگی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مریم مقدس نے خدا کی مرضی سے ایک بیٹے کو جنم دیا کسی مرد کو چھوئے بغیر۔ اس میں اللہ نے آنے والے ذہین علماء کے لیے غور و فکر کی ایک نشانی چھوڑی ہے۔ سچ کہا اللہ نے کہ علم والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ اب میں تخلیق حیات کے ایک اور غیر معمولی انداز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، which in my opinion is above and beyond the limitations and restrictions of the current concept of the theory of creation and evolution۔ جب اللہ نے فیصلہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجنے کا،
تو کہا کہ ہم ایک نبی بھیجیں گے تیری طرف، تمہاری طرف. وہ کیا کہے گا؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، نشانیاں تمہارے رب کی لے کے آیا ہوں، 7 نشانیاں تمہارے رب کی کے. کرتا کیا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی میں سے کیا؟ کحیطۃ الطیر، ایک پرندے کی شکل، مٹی کو پرندے کی شکل دیتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ فانفخ، اس میں پھونکتا ہوں، فیہ فیکون، پس ہو جاتا ہے، طیرن، اڑتا ہوا پرندہ. کیسے؟ باذن اللہ. لہذا اگر اللہ کا رسول بھی اللہ کے حکم سے مٹی اور گارے کی بنی ہوئی چیز میں پھونکے تو وہ حیات پذیر ہو سکتی ہے. اللہ کسی پروسیس آف ایوولوشن کا پابند اور محتاج نہیں ہے. اگر چاہے کہ میں کریشن کو کئی مراحل سے گزار کر بناؤں گا تو یہ بھی اس کی مرضی. اگر چاہے کہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی چیز میں پھونکوں تو یہ بھی اس کی مرضی. اس کی اسی مرضی پر علم ارتقاء کے ماہرین جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے امکانات کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں اور تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے. اب کچھ اور آیات ہمیں قرآن میں ارتقاء کے ضمن میں ملتی ہیں، ذرا ان پہ غور کیجیے گا. فرمایا واللہ انبتکم من الارض، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین میں سے. تو ہو سکتا ہے میں سوچوں کہ مجھے کیسے اگایا؟ کسی درخت کی طرح، گھاس کی طرح. کہتا ہے نباتن یا نباتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاہ رفیع الدین اور عبدالسلام بھٹوی کہ اللہ نے ایک طرح کا اگانا کہہ کر تخلیق کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ کر دیا. ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، ایک خاص طریقے سے اگانا. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ثم یعیدکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا اس میں، فیہا، اس میں، ویخرجکم، اور تمہیں نکالے گا. کیسے؟ اخراجا، ایک خاص طریقے سے نکالنا. تو گویا اللہ نے تخلیق کے کچھ ایسے طریقوں کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے وہم و گماں سے ماورا ہے. پھر آگے دیکھیے مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو؟ تم خدا کی عز و وقار کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ کیا؟ وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں تخلیق کیا مختلف حالتوں میں، مختلف سٹیجز میں. جو علماء ہے ایمبریولوجی کے، جو علماء ہے ایوولوشن کے، وہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے، اور ان کو یہ میسج ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم میرے وقار کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے حیات کو تمہیں مختلف سٹیجز سے گزار کر پیدا کیا. اور یہ کہ یہ آیت بھی بڑی غور طلب ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو بنانے والا ہے آسمان کا، زمین کا، اور کیا کرتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا، اور بناتا ہے فرشتوں کو اپنا پیغامبر. اولی اجنحۃ مثنیٰ، جو کون ہیں؟ پروں والے 2، وثلاثا 3، ورباع 4، کہ 2 3 3 4 پروں والے فرشتے ہیں جن کو وہ اپنا پیغامبر بنا کر، قاصد بنا کر بھیجتا ہے. لیکن اس آیت میں جو آگے میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے جو ارتقاء کے حوالے سے ایک بڑا اہم اشارہ ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، میں اپنی خلق میں جو چاہتا ہوں تبدیلی کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں جیسے چاہتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اوسطاً تقریباً 150 سے 200 پودوں اور جانوروں کی سپیشیز معدوم ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، اور 2016 میں سائنسدانوں نے تقریباً 18,000 نئے پودوں اور جانوروں کی انواع بیان کی. یہ روزانہ 50 سپیشیز کے برابر. اور آپ کی دلچسپی کا مزید سامان یہ کہ ابھی تک ہم نے جس ایوولوشن کی بات کی اس کو پروگریسو ایوولوشن کہتے ہیں. اللہ نے ریگریسو ایوولوشن کی طرف بھی اشارہ کیا، جسے معکوس ارتقاء کہتے ہیں، یا نقصان دہ تغیر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تم نے جان لیا جنہوں نے زیادتی کی
تم میں سے ہفتے کے دن تب ہم نے کہا ان سے تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو گویا اگر خدا چاہے تو کسی بہتر تخلیق کو بھی نیچے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اس میں جو خوبی ہے اس سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ اور ایک اور آیت جو قرآن میں کسی اور حوالے سے آئی، لیکن قرآن مثال کے بعد ایک قانون بیان کرتا ہے، اور اس قانون کا اطلاق ایک اصول کے طور پر کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اما من ینفع الناس، اور رہی بات اس کی جو نفع بخش ہے انسانوں کے لیے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ باقی رہتا ہے زمین میں۔ اور حاضرین محترم، یہ جو علم ہے، علم ارتقاء ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا قل سیرو، کہہ دو کہ گھومیں پھریں، چلیں پھریں، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس دیکھیں، کیف بدا الخلق، کیسے آغاز کیا ہم نے حیات کا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور ہم دوبارہ اس کا ایسے ہی آغاز کریں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر۔ خلاصہ یہ کہ اس نے مٹی سے زندگی بنائی، انسانوں کا اپنا مخصوص نسب ایک خلیے سے تھا، پھر خدا نے اسے ترقی دینے اور آزمانے کا فیصلہ کیا، اس لیے اس نے اسے سماعت اور بصارت دی، پھر اسے راستہ دکھایا، اسے صحیح یا غلط کا انتخاب کرنے کے قابل بنایا، اور سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان آدم تھے، اور خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو آدم کے ڈی این اے سے، جینوم سے پیدا کیا، اور بعد میں اس نے ماں کے رحم سے بنی نوع انسان کا سلسلہ تولید جاری کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ متجسس اذہان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم کیوں نہیں گھومتے پھرتے اور زمین کا مشاہدہ کرتے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے زندگی کو کیسے پیدا کیا، ہم اسے دوبارہ اسی طرح بنائیں گے، اور ہم قادر مطلق ہیں۔ اب اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ بے جاندار سے جاندار کو تخلیق کرتا ہے، جاندار سے بے جان کو، وہ چاہے تو انسان کو مٹی اور گارے سے بنا کر سماعت و بصارت و بصیرت سے نوازے، پھر جو چاہے تو نطفوں کے ملاپ سے پیدا کرے، جب پسند کرے تو اپنی پسندیدہ بندی مریم مقدس کو کنواری ہوتے ہوئے بیٹے یعنی عیسیٰ سے نواز دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے علم اور فہم کی کمی ہمارے تخلیقی تخیل کو محدود کر دیتی ہیں، اور خدا کی قدرت تخلیق کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر علم کے حصول کا مقصد خدا کی شناخت بن جائے تو پھر خدا آپ کی رہنمائی بہترین علم اور دلیل غالب کی طرف کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔